اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زبانی اپنی طاقت کا اظہار فرمایا ہے۔ فرمایا قل اللہم مالک الملک، اے نبی آپ یوں فرمائیے کہ اے اللہ جو مالک ہے تمام ملک کا، یعنی تمام کائنات کا، تمام دنیا کا، تمام جن و انس، حیوان و انسان، چرند پرند، حجر اور شجر، ہر طرح کی مخلوق اس کا مالک وہ اللہ ہے۔ ملک سے مراد صرف کوئی خاص حصہ، کوئی خاص صوبہ یا خاص ملک نہیں، بلکہ اس سے مراد پوری کی پوری کائنات ہے۔ اور وہ اللہ اس تمام کائنات کا مالک ہے، یعنی کہ اس تمام کائنات کے تمام معاملات اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت کے اندر ہیں۔ جس طرح اللہ چاہیں گے اس طرح وہ معاملات چلیں گے۔ آگے فرمایا تؤتی الملک من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے برتری عطا فرماتا ہے، ملک عطا فرماتا ہے، یعنی کہ حکومت عطا فرماتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ جس سے چاہتا ہے بادشاہی کو چھین لیتا ہے، یعنی کہ اس دنیا کے اندر ملنے والا اختیار، اس دنیا میں ملنے والی بادشاہی، اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میری اپنی ملکیت اور یہ میرے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ رب العزت اصل مالک، اس حکومت کا، اس بادشاہی کا اصل مالک اللہ ہے۔ اللہ جب چاہے گا کسی کو عطا کرے گا، جب چاہے گا کسی سے چھین لے گا۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں، جسے چاہے گا عزت دے گا، جسے چاہے گا ذلیل کر دے گا۔ یہ میرے اللہ کی شان بے نیازی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اس کائنات کے اندر کسی کے محتاج نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام کائنات وہ اللہ رب العزت کی محتاج ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ آج اس دنیا کے اندر کسی کے پاس کچھ اختیار آ جائے، کچھ عہدہ اور طاقت آ جائے، تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید یہ ساری کی ساری دنیا اب میرے ہاتھ کے نیچے ہے، میرے تصرف کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر کھلے الفاظ کے اندر بتا دیا کہ یہ جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے یہ عارضی ہے، اس کا اصل مالک میں ہوں۔ اگر اس طاقت اور اختیار کو اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق استعمال کرو گے، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق استعمال کرو گے، تو اللہ رب العزت اس کو دوام بخشے گا۔ لیکن اگر اس طاقت کو، اس عزت کو، اس بادشاہی کو اللہ رب العزت کے احکامات کے خلاف، اللہ رب العزت کے دین کے خلاف استعمال کرو گے، تو اللہ رب العزت اس کو چھیننے کی بھی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ اصول اور قانون ہے کہ جو دوسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، شکر کرو گے تو میں وہ نعمت بڑھا دوں گا۔ یہ بادشاہی، یہ طاقت، یہ عہدے،
یہ عزت یہ اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں. بندہ اس کو اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی نعمت سمجھ کر اگر اس کی قدر کرے گا اور اس کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے استعمال کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو بڑھائے گا. اور اگر بندہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ان نعمتوں کی ناقدری کرے گا، ناقدری کی کیا صورت؟ ناقدری کی صورت یہ کہ جہاں اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ یہ چیز استعمال ہو وہاں استعمال نہ کرے، بلکہ اس کے برعکس اس کو استعمال کرے، اللہ رب العزت کی نافرمانی میں استعمال کرے اور اس کو ظلم میں استعمال کرے، تو اللہ رب العزت فرمایا ان عذابی لشدید. ناقدری کرو گے، کفران نعمت کرو گے، فرمایا پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. میں اس دنیا کے اندر بھی عزت چھین کر ذلت کی ہار پہنا دوں گا اور بادشاہی چھین لوں گا. اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر. آج پورے ملک کے اندر یوم تشکر منایا جا رہا ہے کہ جس طرح عالم کفر نے مل کر پاکستان کے خلاف سازش کی اور حملہ کیا، اللہ رب العزت نے ان کے مقابلے کے اندر ہماری افواج کو جو فتح عطا فرمائی، نصرت عطا فرمائی، آج اس کا یوم تشکر منایا جا رہا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یوم تشکر منانا کس طرح ہے، شکر ادا کرنا کس کا ہے، یہ فتح نصیب ہوئی کس طرح. بلا شک و شبہ یہ فتح نصیب ہوئی اللہ کی نصرت سے، اللہ کی مدد سے. کیونکہ اگر بظاہر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے، مادی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم سے کئی گنا بڑے ملک، کئی گنا زیادہ تعداد میں اسلحہ رکھنے والے اور ہم سے جدید اسلحہ رکھنے والے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسی مدد فرمائی کہ وہ تمام تر اپنے جدید ہتھیاروں کے ساتھ اور کثرت تعداد کے ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں دھول چٹا دی. اب شکر اللہ رب العزت کا کرنا ہے، اللہ رب العزت کا شکر بجا لائیں گے اور اس فتح کو فتح سمجھ کر، اللہ کی نصرت سمجھ کر اللہ کے سامنے جھک جائیں گے تو اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرمائے گا، اس میں دوام عطا فرمائے گا. اور اگر ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید اس میں ہمارا کوئی کمال ہے، ہمارے اسلحے کا کوئی کمال ہے، اور ہماری گردن کے اندر اگر سریا آ گیا تو پھر اللہ رب العزت قادر ہے، اللہ رب العزت بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت کی نعمت چھین بھی سکتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر بجا لائیں اور اللہ رب العزت کے سامنے جھک جائیں، عاجزی اختیار کر لیں اور اللہ رب العزت کی اطاعت کے اندر، بندگی کے اندر اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں. کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کریں گے، بندگی کریں گے، آپ کے حکموں پر اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہوگی. اور پھر یہ فتح و نصرت پھر ایمان والوں کے ساتھ ہے، جیسا کہ گزشتہ جمعہ بھی آیت تلاوت فرمائی کی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے فارمولہ عطا فرما دیا کہ اگر برتر اور بالا رہنا چاہتے ہو، اگر دشمن پہ حاوی رہنا چاہتے ہو تو تم ہی بلند رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن رہو، اللہ رب العزت کی ماننے والے بنو، اللہ رب العزت کی اطاعت کے اندر اپنا تن من دھن دینے والے بن جائیں، اپنے ہر معاملات کے اندر، وہ کاروباری معاملات ہوں،
وہ گھریلو معاملات ہو، وہ معاشرت ہو، تمام کی تمام چیزوں کے اندر اللہ رب العزت کی اطاعت کو لے کر آئے۔ اس میں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی رضا کیا ہے، اللہ رب العزت کی چاہت کیا ہے۔ رسم اور رواج کو چھوڑ کر اپنی زندگیوں کے اندر سنت طریقے لے کر آئے۔ اللہ رب العزت کی محبت کا بہت بڑا فارمولہ ہے کہ جب شخص انسان سنت کو اختیار کرتا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آتا ہے، تو ایسے شخص سے اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے محبت فرماتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہو جائے تو پھر اس سے بڑی کامیابی، اس سے بڑی چیز اور نعمت اس دنیا کے اندر اور کوئی نہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ رب العزت کی طرف سے اگر رضا مل جائے، اللہ کی رضا کا اعلان ہو جائے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر آیا بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس دنیا سے جب اللہ اس بندے کو کامیاب کر کے جنت میں لے جائیں گے، وہاں پر بھی اللہ رب العزت اپنے بندوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہیں جنت مل گئی، میری نعمتیں مل گئی؟ تو بندے عرض کریں گے یا اللہ بالکل مل گئی۔ پھر سوال ہوگا کہ کوئی چیز باقی تو نہیں رہ گئی، کوئی ایسی چیز جس کی تمہیں چاہت ہو اور نہ ملی ہو؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت بھی اہل جنت اکٹھے ہو کر علماء کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جو ہمیں جنت میں آنے کے بعد بھی نہیں ملی، کیا کوئی ایسی چیز ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا اعلان نہیں فرمایا، جنت کی نعمتیں عطا فرما دی ہیں لیکن اللہ رب العزت کی رضا ابھی باقی ہے۔ تو پھر وہ جنت، اہل جنت اللہ رب العزت سے مطالبہ کریں گے کہ اللہ اپنی رضا کا اعلان فرمائیے، تو اللہ رب العزت پھر اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی رضا کا اعلان فرمائے۔ تو اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ رب العزت کی رضا تو وہ چیز ہے کہ بندہ جنت میں جانے کے بعد بھی اس کا محتاج ہے۔ اور اگر بندہ دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کے طریقے اختیار کر کے اللہ رب العزت کی محبت حاصل کر لے تو اس سے بڑی اس کے لیے کیا خوش نصیبی ہو۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے شکر کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر عاجزی کے ساتھ پیش کریں، تاکہ اللہ رب العزت کی یہ فتح و نصرت ہمارے ساتھ دوام کے ساتھ رہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک کی قیامت حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔